مسجد انتظامیہ کا کہ وہ سارا سال مسجد کے بھرپور طریقے سے تعاون کرتے ہوئے چودھری تنویر صاحب اس کی پوری قیادت کرتے ہوئے ہر چیز کے اپ ڈیٹ کرنے مینٹین کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. اللہ انہیں جزا عطا فرمائے. ملک اور زیب صاحب ہر طرح تعاون کر کے جو کمی بیشی رہ جائے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ ان کو بھی جزا خیر عطا فرمائے. آپ تمام آباد جو ہے چاہتے ہیں اس گھر کو آباد رکھنے کے لیے، اور اصل میں ہماری قوم کا ابھی مزاج نہیں ہے کہ کسی بندے کو لنگر کا ایک ڈبہ نہ ملے اور کوئی 5 یا 3 ڈبے لینے کو تیار ہوتا ہے، جبکہ ڈسپلن بھی کچھ چیز ہوتا ہے کہ بندے کو سمجھ ہونی چاہیے کہ آخر میں ایک بندہ بھی اگر رہ جائے تو ہمارے دل میں تکلیف ہوتی ہے. یہ ہے اصل بات، جس وجہ سے کہ بھئی ہم اصرار کرتے ہوئے اگر یہ پرواہ کریں، خیال کریں کہ بھئی ہر بندے تک لنگر پہنچنا چاہیے، ہر بندے تک جو ہے وہ حصہ شامل ہو جانا چاہیے، تو یہ اصل بات جو ہے وہ یہ ہماری ہمیشہ نظم و ضبط کے ساتھ بچے بولے بہتر طریقے سے جو لنگر ہوتا ہے پیش کرتے ہیں. آپ کو کبھی نہیں کبھی آئی، کبھی خدا نہ خواستہ کوئی چھوٹی موٹی بات ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن بطور قوم اور ہماری مسجد کا ڈسپلن اللہ کے فضل سے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اچھا، سب سے بہتر. اس کی وجہ آپ لوگ پڑھے لکھے ہو، آپ لوگ مہذب ہو اور مہذب طریقے کا مظاہرہ کرتے ہو، اور یہی مسجد سکھاتی ہے. مسجد ہمیں یہی کہ ہم نے یہاں اللہ کے گھر میں آ کر ایک ڈسپلن کا مظاہرہ، نماز پڑھنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ اسی ڈسپلن کا مظاہرہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، میں آپ کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے دعا کو ہوں. اللہ آپ میں، آپ کے آنے والی نسلوں میں دین کی برکتیں رکھے، دین کا نور رکھے، آپ کو آفات سے محفوظ فرمائے. جن لوگوں کے والدین دنیا سے اٹھ گئے، جن لوگوں نے اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کی، ہر طرح کوشش کی ہے، جو انہوں نے قرآن مجید پڑھ کے مجھے اتصال کیے ہیں اور میرے ملن کیے ہیں، وہ سب، اور جو بیماروں نے، آپ کی مسجد کی خصوصیت ہے خان صاحب کہ اس دفعہ جو ہے پوری استقامت کے ساتھ پوری تراویح پورے رمضان میں جو ہے وہ کتنی خواتین جو ہے ہمارے ساتھ پڑھتی ہیں کہ بارش بھی آئی، موسم بھی خراب ہوا، سارا کچھ، لیکن ان بہنوں نے، بیٹیوں نے ناغہ نہیں کیا، وہ نماز تراویح پڑھنے آتی رہی. سہ نصیب جب ہم بات کرتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز پیدا ہوئے، پیر میر علی شاہ پیدا ہوئے، سیدی غوث اعظم پیدا ہوئے، تو ان کی مائیں وہ تھی کہ میں بچوں کو گود میں لے کے محمد کا قرآن پڑھنے والی تھی. اور آخر میں ایک التماس ہے، درخواست ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھئی اپنی نسل کو، اپنی بیٹیوں کو خصوصاً قرآن مجید پڑھاؤ. قرآن مجید پڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ جزا سے نوازے. کیا کہوں بھی نام آتا ہے، وجہ ہے، کام کی وجہ سے نام آتا ہے. اور وہ جناب چودھری تنویر صدیق صاحب، ان کے ساتھ چودھری نذیر صاحب، ان کے ساتھ چودھری غلام حبیب صاحب نے آپ کے علاقے میں بچیوں کی تعلیم کے لیے اتنا بڑا مدرسہ، حجم کے اعتبار سے بھی، سکیل کے اعتبار سے بھی، میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے کی تعلیم کے لیے پورا انتظام باپردہ سلیقے سیکورٹی کے ساتھ. اور اگر کوئی بندہ 1 روپیہ بھی کہنا، اگر 1 روپیہ بھی نہیں دے سکتا تو تب بھی اس کی بیٹی کو پوری عزت کے ساتھ پڑھایا جائے. کہ یہ بات کہ وہ 1 روپیہ بھی اگر نہیں خرچ کر سکتا، کپڑے نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، کتاب نہیں ہے، لیکن وہ اپنی بیٹی کو مدرسے میں بھیجے. اللہ کے فضل سے وہ قرآن پڑھے گی، تعلیم حاصل کرے گی، عالمہ فاضلہ بنے گی، حافظہ بنے گی. اور میرے پیارے دوستوں، اس لیے کوئی بچی میٹرک کر کے، پرائمری کر کے، مڈل کر کے، ایف اے کر کے گھر میں بیٹھی ہے تو میری درخواست ہے کہ اسے مدرسہ بھیجے تاکہ وہ قرآن سیکھے، قرآن کے الفاظ سیکھے، قرآن کے معنی سیکھے، قرآن پر عمل کرنا سیکھے، تو اس سے آپ کی نسل سمجھ جائے. ہم نے مدرسے کے لیے اعلان کرنے کا نہیں کبھی کیا، جو سب گواہ ہیں کہ مسجد کے پلیٹ فارم پہ ہم نے مدرسے کے لیے کبھی آج تک یہ 4 سال ہو چلے ہیں کہ ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں چلنا چاہیے. اللہ جزا دے ان لوگوں کو جو اس کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ سے ہمیشہ درخواست کی ہے کہ اپنی بیٹیوں کو وہاں بھیجیں تاکہ وہ تعلیم حاصل کریں. جب وہ تعلیم کریں گی تو آپ کے پورے گھر میں برکت آئے گی، پورے گھر میں نور آئے گا، پورے گھر میں سلیقہ آئے گا، رحمت آئے گی، برکت آئے گی. آج کی رات قرآن کے جشن کی رات ہے، آج کی رات قرآن کی سالگرہ کی رات ہے، آج کی رات قرآن کی عظمت کو ماننے
आजमतें तब मानी जाती हैं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कि जब कुरान को सीने से लगाया जाए। बंदे के सीने में कुरान हो, जुबान पे कुरान हो, अमल से कुरान हो, तब जाके बात बनेगी। तो मेरी दरखास्त है कि आपके इलाके के इन मुअज़्ज़िज़ीन ने इतना बड़ा तावन किया है, इतना बड़ा काम किया है, आप उससे फायदा उठाएं, अपनी नस्लों को उसके अहल बनाएं। मेरी आपसे सिर्फ यही दरखास्त है कि अपनी बेटियों को कुरान पढ़ने के लिए भेजें, ताकि वो कुरान पढ़े और कुरान सीखे, कुरान पर अमल करने वाली बन जाए। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। इस महफिल में जिस भी साथी ने जितना प्यार किया है, अल्लाह उसे अपनी जनाब से उतना ही बड़ा अजर अता फरमा। आमीन।